السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک بڑی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ آج دنیا میں مسلمان پریشان کیوں ہے اور اس کے پیچھے کن لوگوں کی محنت ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو اتنی ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو دوستو، حضرت کی زبان سے پہلے ہم بیان سنتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ابھی اب تیسری بات کہہ رہا ہوں، اس ملک میں رہنے والی ایک قوم نے، اس کی ایک تعداد نے، سب نے نہیں، اس کی ایک تعداد نے اپنا ایک قومی نصب العین بنایا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ کوئی بتائے گا وہ قومی مقصد کیا بنایا؟ زور ڈر کیوں رہے ہو؟ سی آئی ڈی والے آ جائیں گے، پولیس والے آ جائیں گے، ڈر لگا ہے، ڈر رہے ہو کیوں بھائی؟ ہندو راشٹر، اردو بولو، فارسی نہ بولو، اپنی علمیت کا سارا اظہار آج یہیں کرو کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں۔ ایک قوم کی ایک تعداد نے طے کیا کہ ہم کو بھارت کو ہندو راشٹر بنانا ہے۔ 100 سال پہلے انہوں نے طے کیا، کوشش شروع کی۔ یہ آواز اجنبی تھی، زیادہ مانوس نہیں تھی، لیکن محنت کی 100 سال سے زیادہ۔ کالجوں میں محنت کی، اسکولوں میں محنت کی، کھیتوں میں محنت کی، کسانوں پر محنت کی، مزدوروں پر محنت کی، مہیلاؤں پر محنت کی، نوجوانوں پر محنت کی، کھیل کے میدانوں میں محنت کی، فلمی دنیا میں محنت کی، کتابی دنیا میں محنت کی، اخباری دنیا میں محنت کی۔ ہر طرف لوگوں کو یہ مشن دیا کہ ہمارا تمہارا مشن یہ ہے کہ بھارت کو ہندو راشٹر بنانا۔ اس کے لیے محنت کی، پیسہ خرچ کیا، جان لگائی، قربانیاں دیں، جیل گئے، تکلیفیں پہنچائیں، تکلیفیں برداشت کیں، بہت کچھ کیا۔ اب آپ بتاؤ، اللہ کے قانون انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ وہ قوم اپنے مقصد میں کامیاب ہو یا ناکام؟ ہماری تمہاری تمنا اور خواہش کچھ اور ہے۔ ہماری تمہاری تمنا اور خواہش کیا ہے؟ کیوں بھائی مولانا آپ خاموش؟ وہ لوگ کامیاب ہوں یا ناکام، یہ پوچھ رہا ہوں۔ کیا اللہ اپنی سنت اور قانون کو ہماری تمناؤں کی وجہ سے بدل دے گا؟ تمنائیں تو چھوڑو، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر دعائیں کریں، تب بھی اللہ اپنی سنت کو نہیں بدلتا۔ احد کے میدان میں اتنی سخت تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانی پڑی، بری طرح زخمی ہوئے آپ، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ کون بتائے گا؟ شاباش، جزاکم اللہ۔ ایک مولانا فرما رہے ہیں کہ جنگی تدبیر میں ایک کوتاہی ہوئی۔ ایک ڈیوٹی لگائی تھی اللہ کے رسول نے صحابہ کی کہ یہاں سے ہٹنا مت، جب تک میں نے کہوں ہٹنا مت۔ یہ بات آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے بھی کہی تھی اور سپہ سالار کی حیثیت سے بھی کہی تھی، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے بھی کہی تھی۔ مجھے کہنے دو کہ ہم رسول اللہ کی پوری شخصیت کو نہیں پہچانے، ہم ان کو ایک بڑا بزرگ مانتے ہیں، گستاخی معاف، ہم ان کو اپنا سیاسی قائد نہیں مانتے، ہم سیاسی قائد گاندھی جی کو مانتے ہیں، ڈاکٹر امبیڈکر کو مانتے ہیں، اور مہاراشٹر والے شنڈے کو مانتے ہیں۔ وضو کر لینا سب لوگ، اس نام کے بعد وضو واجب ہو جاتا ہے۔ غسل نہیں کہہ رہا ہوں، وضو کہہ رہا ہوں، اور 2-3 دفعہ لے لو گے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی حیثیتیں سب تھیں۔ آپ نبی تھے، سید الرسل تھے، امام الانبیاء تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، مصطفیٰ تھے، مجتبیٰ تھے، محمد تھے، احمد تھے۔ آپ سپہ سالار تھے، آپ سیاسی قائد تھے، آپ معاشی منصوبہ بندی کے ماہر تھے، آپ دنیا سے غریبی کو مٹانے والے لیڈر تھے، دنیا سے نابرابری کو مٹا کر سب کو برابری کی سطح پر لانے والے رہنما تھے۔ کیا نہیں تھے آپ؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ جتنے کمالات اللہ نے پچھلے نبیوں کو دیے تھے، وہ سارے کمالات اضافے کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ کو دیے۔ لیکن آج علماء نے مسلمانوں کے سامنے رسول اللہ کا تعارف ایک لیڈر کی حیثیت سے بہت کم کرایا۔ اسی لیے مسلمان کبھی کس لیڈر کی دم پکڑتے ہیں، کبھی کس لیڈر کی دم پکڑتے ہیں، اور آج تک جتنے لیڈروں کی دم پکڑی ہے سب نے دھوکہ دیا، اور دھوکہ دیں گے۔ جب تم اپنے اصل قائد کی قدر نہیں کرو گے،
جب تم اپنے اصل قائد کو پہچانو گے نہیں تو در بدر کی ٹھوکروں کے سوا میرے تمہارے نصیب میں اور کچھ نہیں لکھا جائے۔ علماء کو چاہیے کہ بڑے اہل علم کے پاس بیٹھیں، فقہاء کے پاس بیٹھیں، جو فقہاء دین ہیں، جو قرآن کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، ان کے پاس بھاگ بھاگ کر جائیں۔ ان کی بات وہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا علماء کے کہ اپنے بڑوں کے پاس جانے کی اہمیت کیا ہے، بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اور میں کولہاپور کے علماء کے بارے میں تو خاص طور پر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، سب سے کم یہاں کے علماء کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں کہیں جانا چاہیے۔ فعلا پڑھا دینے والا عالم نہیں ہوتا، قرآن کو گہرائی سے سمجھنے والا، اشاروں کو سمجھنے والا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین شخصیت کو سمجھنے والا، وہ ہوتا ہے عالم۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کریں، قنوت نازلہ پڑھیں اور کوئی سورت کا ورد کریں اور یہ RSS والے سب تباہ ہو جائیں۔ بتاؤ یہ تمنا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ اسی لیے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں۔ حضرت حالات کی تبدیلی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ عجیب بات ہے، پھر اگر وظیفوں ہی سے حالات کی تبدیلی تھی تو صحابہ کے پیٹ پر پتھر کیوں بندوائے اللہ کے رسول نے؟ خود حضور کے پیٹ پر پتھر کیوں بندھے؟ احد کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ ایک ہدایت دی تھی آپ نے، اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ ہے، سامنے ہم لوگ جنگ کر رہے ہیں، یہ پیچھے ہے پہاڑ۔ آپ نے یہ تک اندازہ لگا لیا کہ جب ہم لڑتے لڑتے آگے بڑھ جائیں گے اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن کا کوئی بڑا کمانڈر اس جگہ کو دیکھ لے اور وہ اپنے دستے کو پیچھے سے لے کر چھپتا ہوا پہاڑوں کے پیچھے اس پہاڑوں کے درمیان کی کھلی جگہ سے آ کر پیچھے سے حملہ کر دے۔ تو آپ نے صحابہ کو وہاں پر ڈیوٹی لگا دی۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آپ نے ہدایت دی ہے یہ بحیثیت کمانڈر ان چیف دی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ بحیثیت نبی دی ہے تو کوئی ہٹتا نہیں۔ جب جنگ ختم ہونے لگی، مسلمانوں کو زبردست فتح نصیب ہو گئی، تو یہ جو 50 صحابہ کھڑے تھے انہوں نے کہا بھائی اب جنگ ختم ہو گئی، اب یہاں کھڑے ہونے سے کیا فائدہ، جائیں ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوشی منائیں۔ ان کے امیر نے سمجھایا ان کو کہ بھائی دیکھو، یاد کرو کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا، جب تک حضور خود نہ فرما دے کہ اب یہاں سے ہٹ سکتے ہو تب تک یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مگر کچھ لوگوں نے بات مانی اور کچھ نے نہیں مانی، اور پھر کیا ہوا؟ اسی راستے سے دشمن نے حملہ کر دیا اور فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود اللہ کے رسول بری طرح زخمی ہوئے۔ اب اگر اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھے کہ فرشتے بھیج دیتے وہاں؟ کیوں بھائی؟ اللہ کو قدرت تھی کہ نہیں؟ دشمن کے سپہ سالار کو کہ ذہن میں آتا ہی نہیں کہ ادھر سے آ کر حملہ کرنا ہے، سب کے دل دماغ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ لیکن اللہ نے مداخلت نہیں کی، حملہ کرنے دیا، رسول اللہ کو زخمی ہونے دیا، صحابہ کو شہید ہونے دیا، فتح کو شکست میں بدلنے دیا، اتنا بڑا حادثہ ہونے دیا، اتنی بڑا زخم لگنے دیا۔ کیوں؟ قیامت تک کی امت کو اللہ یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے میں اپنے سسٹم کو نہیں بدلوں گا۔ تم آزاد دعائیں کرو۔ ہماری دعا کی کیا حیثیت ہے؟ خود رسول اللہ موجود ہیں وہاں، مگر اس کے باوجود وہ تکلیف آ گئی۔ اس بات کو سمجھو کہ ہمارے اوپر جو اس وقت مسائل آ رہے ہیں وہ فلاں کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اپنا کوئی قومی مقصد نہیں بنایا۔ میں محسوس کرتا ہوں چونکہ عادت نہیں ہے ذرا اوپر درجے کی بات سننے کی، انفرادی نیکیوں ہی والی بات 50 سال سے بیانوں میں آپ کرتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں، تو جب میں اوپر کی سطح کی بات کرتا ہوں تو کافی حیرت سے لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے یہ بالکل ایک نئی بات کہہ رہے ہیں، اور میں نئی بات کہنے اوپر کی سطح کی بات اگر میرے پاس نہ ہوتی اور اس کی ضرورت نہ سمجھتا تو میں روایتی باتوں کو دہرانے کے لیے حاضر نہ ہوتا۔
اگر میں آپ کی عقلی اور علمی سطح میں اضافہ نہ کرنا چاہتا تو گھسی پٹی روایتی باتوں کو دہرانے کے لیے کسی کمزور اور بیمار آدمی کو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں. لیکن میں اپنی قوم کی سطح کو اوپر اٹھانا چاہ رہا ہوں. کاش کہ آپ مدد کرتے, کاش کہ علماء ذرا سمجھتے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. یہ تو عام روایتی باتوں سے اوپر ہٹ کر کوئی اور بات کہہ رہا ہے. چلو اس کے پاس چلو, ایک دو دن گزار کر ذرا اور تفصیلات سمجھو اور گہرائی سے سمجھو کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا بات کہنے کے لیے پورے ملک کی خاک چھان رہا ہے.